نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک کام کیے تو ہم اس کا صلہ انہیں یہ دیں گے کہ انہیں نیک بندے یعنی صالحین کی معیت، صالحین کے زمرے میں ہم انہیں داخل کریں گے اور ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ نیک بندے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم انہیں نیک بندوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ انعام اگر جس کو مل جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اس کے وارے نیارے قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، پھر جب ستایا جائے اسے راہ خدا میں تو بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر، اور اگر آ جائے نصرت مدد آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہر اس چیز کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپی ہے، اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافق لوگوں کا ایک طرز عمل بیان کیا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بالکل ہموار ہے، یہاں کوئی نشیب و فراز نہیں، کوئی زحمت گوارا کیے بغیر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کہ لیکن جب ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے توقع کے خلاف جب مصائب و آلام کے بادل گھر آتے ہیں، یعنی مصائب و آلام کے جو بادل ہیں ان کے اوپر آتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے بچاؤ کی خاطر دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے تو وہ ڈر گئے، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے بعد رب العالمین کے قہر و غضب سے انہیں ڈرنا آیا، وہ دشمنوں سے ڈر کر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ فرمایا انہیں اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا آیا محض اپنی جان بچانے کے لیے، یا مالی منفعتوں کی خاطر انہوں نے جو عہد و وفا کیا تھا فرمایا اسے توڑ ڈالا۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں بلال، صہیب، عمار، یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے عاشقان با وفا کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ فرمایا اگر یہ عشق کی توہین ہے اور یہ حسن ازل کی ناقدری ہے، اور خدائے غیور اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ جو لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے نظریات کو اپنے عقائد میں رد و بدل کر لینے کے خوگر ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے کا اقرار بھی کر لیں جبکہ انہیں اپنی جان
اور اپنے مال کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو، تو فرمایا ایسے لوگوں کا اقرار قابل قبول نہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، اخلاص و وفا کے بازار میں یہ چلنے کے قابل نہیں۔ اخلاص و وفا کے بازار میں چلنے والے اگر آپ دیکھیں، ان کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں، اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے، وہ حضور کے ایسے وفادار تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہیں اس طرح ستایا گیا کہ میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ ان کا ایمان کتنا کامل تھا کہ ان کو اس طرح کی تکلیف کے عرب کی دھوپ، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں کی دھوپ کتنی تیز ہے، تو اس عرب کی تیز دھوپ میں ان صدق و وفا کے، اخلاص کے پیکروں کو وہاں کی دھوپ میں ریت کے ذرات جو تنور کی طرح گرم ہو جاتے تھے، اس وقت ان کو اس کی پشت جو ہے اس پر رکھ کر پھر ان کو کوڑے مار مار کر ان کی پیٹھ کو زخمی کر کر پھر وہ جو گرم تنور کی طرح وہ ریت جو تپ رہی ہوتی تھی اس پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کو پیٹھ بدل نہیں سکتے تھے، اس کے لیے ان کے پیٹ پر اور سینوں پر اتنے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ جو پیٹھ زخمی ہے، جو خون جس میں سے نکل رہا ہے، وہ کروٹ بھی بدلنے نہ پائیں۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا تھا، اس قدر پانی میں ان کو ڈبکیاں دی جاتی تھیں کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو اس طرح تکلیف کافر دیتے تھے کہ وہ چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں آگ کا دھواں دیا جاتا تھا کہ جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا، اور کرب و بے چینی سے وہ بدحواس ہو جاتے تھے۔ الغرض اتنے سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، وہ کوئی ظلم و ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مخلص مسلمان ایسے تھے کہ ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے تھے، وہ ایسے جمے ہوئے تھے۔ ہم یہ آیت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ضرور دیکھ لے گا اللہ انہیں کہ جو ایمان لائے، اور ضرور دیکھ لے گا اللہ منافقوں کو۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کہا کافروں نے ایمان والوں سے، تم چلو ہماری راہ پر اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو، اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں سے کچھ بھی، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں سے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فرمایا کہ ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان جھوٹوں کے متعلق جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کفار کے بارے میں بتایا کہ جب مسلمان ایمان قبول کر رہے تھے اور دائرہ اسلام میں آ رہے تھے تو اس وقت کافر مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد، وہ یہ مانتے تھے کہ پہلے تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے کافر تیار نہیں تھے کہ مسلمان مرنے کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عدالت لگے گی اور دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اور
اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ ہمیں کوئی نیک اور برے عمل کی جزا و سزا ملے گی، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں سے جو کہتے تھے تو وہ بات اللہ نے بیان کی کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے اگر بفرض محال اگر ایسا ہوا بھی کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن ایک عدالت لگے گی اور وہاں نیک اور برے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، تو لیکن ہم تم سے دنیا میں وعدہ کرتے ہیں۔ آپ تو یہ دیکھیں کیسی چال چلتے تھے کہ مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ اور اس دین کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب پر ہی کاربند رہو۔ دنیا میں تو ظاہر ہے تم ٹھاٹ باٹ سے اور عیش و عشرت سے تم زندگی گزار رہے ہو، اور تم اسلام قبول کر کے تم کس طرح تکلیف سے رہتے ہو، تو تم دوبارہ اپنے پرانے دین پر آ جاؤ اور ٹھاٹ باٹ سے عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتے رہو، اور رہی قیامت تو اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر قیامت کے دن تمہارے گناہ گنوائے بھی گئے تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اور ہم خود نمٹ لیں گے۔ ایسے لوگ آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چھوڑ قیامت کے دن جو ہوگا ہم وہ نمٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے تو اپنا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے کہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو۔ البتہ جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی پشت پر ان گمراہ ہونے والوں کا بوجھ بھی لاد دیا جائے گا، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے میں ان گمراہ کرنے والوں کا بھی حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا، تو سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس داعی کو جس نے پیغام حق دیا تھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ ان سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس داعی کو عطا کرے گا اور اسے بھی ملے گا، اور فرمایا جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور فرمایا جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اسے قبول کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو سب گمراہوں کی گمراہی کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے گا اور ان کے بوجھ میں بھی ذرا کمی نہیں ہوگی۔ یہ آیت عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے پیغام حاصل کرنے کے لیے بہت زبردست ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیاوی فائدے کے لیے اور جو لوگوں کو دنیاوی منافع اور فوائد بتا کر لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پیغام عبرت ہے کہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کر لیں کہ اگر انہوں نے صرف دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو فائدے بتا کر لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر آ گئے تو پھر ان کی گمراہی کا بوجھ تو ہو گئی، لیکن جتنے اس برے کام میں لگیں گے ان کو بھی اس کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ داعی حق بنے، داعی باطل نہ بنے۔ اللہ ہم پر ایسا کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے اور دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس فریضے کو صحیح طور پر مولا کریم جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، مولا کریم اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ہمیں صحیح طور پر زندگی کی آخری سانس تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں فہم قرآن اور فہم دین عطا کر دے۔ مولا کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔